الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اصلاح کی نیت کے ساتھ مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اپنی رضا کا اور ہم سب کی اصلاح کا اللہ ذریعہ بنائے۔ گزشتہ کل ایک حدیث مبارکہ کے سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ جس کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ معلوم کرنا چاہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا مال نفع بخش ہے، نفع والا مال کون سا ہے، تاکہ ہم اس کو اختیار کریں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی کہ یہ 3 کام ایسے ہیں کہ جو نفع بخش ہیں، اور یہ بات میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو بیان فرمایا اس میں انسان کے دنیا کا نفع بھی ہے اور اس کے آخرت کا نفع بھی ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں نفع کے پیچھے بھاگتے تو ہیں، جہاں پتہ چل جائے کہ فلاں کام کے اندر نفع ہے ہم اس کے پیچھے دوڑ لگا دیتے ہیں۔ اب وہ نفع حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور وہ نفع انسان کے کتنا کام آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں کہ ان تعلیمات پر عمل کرنے والا، ان تعلیمات پر چلنے والا اس کے منافع کو ضرور حاصل کرتا ہے، اس سے وہ محروم نہیں رہتا، لیکن شرط یہ ہے کہ دل کی سچائی کے ساتھ اپنے نبی کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اور عمل کرنے کا جو ایک آسان طریقہ اور راستہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سر کے کانوں سے نہ سنے، دل کے کانوں سے سنیں، اور جو باتیں سنیں اسے اپنے دل کے اندر جگہ دیں۔ یہ نہیں کہ کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ اسی لیے میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
فرماتے تھے کہ ایک سننا ہے اور ایک گننا ہے۔ سننا تو یہی ہے جو ہم کان سے سن رہے ہیں، اور گننا یہ ہے کہ اس بات کو اپنے دل کے اندر جگہ دے، دل کے اندر بٹھا لے۔ اور جو چیز انسان اپنے دل کے اندر بٹھا لیتا ہے پھر وہ سبق پکا ہو جاتا ہے، اور اگر ابھی عمل نہ ہوا تو آگے چل کر وہ سبق تو موجود ہے نا، آگے چل کر عمل کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ دین کی بات کا کان میں پڑ جانا یہ نفع سے خالی نہیں ہے۔ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو صحیح علم حاصل ہو جاتا ہے، اگر وہ عمل نہ بھی کرے تو اسے صحیح علم حاصل ہو جاتا ہے، اور کبھی نہ کبھی وہ علم اسے عمل پر آمادہ کر دیتا ہے، عمل کے لیے راہ کھل جاتی ہے۔ تو دین کی بات کا سننا کسی بھی حال میں نفع سے خالی نہیں ہے، یہ اپنا اثر ضرور کرتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ نفع بخش مال کون سا ہے تاکہ ہم اس کو اختیار کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات بیان فرمائی کہ اسے زبان ذکر کرنے والی مل جائے، یہ نفع بخش ہے، زبان ذکر کرنے والی۔ اور اس پر گزشتہ کل بہت تفصیل سے بات ہوئی کہ یہ زبان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ، بہت بڑی نعمت، اور انسان کے وجود کا حصہ، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں بتائی کہ کہیں سے جا کے خرید کر لانی پڑے، کسی کے پاس خریدنے کے وسائل ہوں اور کسی کے پاس نہ ہو۔ نہیں، کوئی یہ کہے کہ جی میں تو اس بات پر عمل کر سکتا ہوں، کوئی کہے جی میں تو نہیں کر سکتا۔ نہیں، ایسا کوئی عذر بھی موجود نہیں ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے، اور یہ نعمت اس کے پاس موجود ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نعمت کے مصرف کو درست کر لیا جائے۔ نعمت تو موجود ہے، ہم اس کے مصرف کو بگاڑ دیتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے وہ نعمت ہمیں عطا کی ہے، ہم اس کے اس مصرف میں اسے استعمال نہیں کرتے، اور یہ بات ہمیں معلوم ہے، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے ہم اسے اسی مقصد میں استعمال کرتے ہیں۔ موٹر سائیکل ہے، کار ہے، سواری کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہم اسے سواری میں استعمال کرتے ہیں۔ موبائل فون ہے، اسے سننے کے لیے، کال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ واشنگ مشین ہے، کپڑے دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے کہ کسی چیز کا، مشین کا مقصد کچھ ہو اور ہم اسے کسی اور مقصد میں استعمال کریں، ایسا نہیں کرتے۔ اتنا عقل و شعور اللہ نے انسان کو دیا ہے، تو جب اتنا عقل و شعور انسان کے اندر موجود ہے تو پھر اللہ نے جو یہ وجود دیا ہے، اس وجود کے اندر جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو اس کے صحیح مصرف میں استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اور اس کا سب سے بڑا مصرف اس نعمت کا اس دینے والے مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے، کہ جس ذات نے وہ نعمت عطا کی ہے اس کی نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک، صبح بیدار ہونے سے رات سونے تک زبان کتنا استعمال ہوتی ہے۔ اپنا جائزہ تو لینا چاہیے، حساب تو لگانا چاہیے، یہ زبان کتنا استعمال ہوتی ہے، اور اس کا استعمال کتنا اللہ کی مرضیات میں ہے، کتنا نامرضیات میں ہے۔ ہر آدمی کو اپنا اندازہ کرنا چاہیے کہ آخر میں زندگی کس ڈگر پہ گزار رہا ہوں، انجام آخر میرا کیا ہوگا، کل اللہ کے سامنے پیشی بھی ہوگی، کیا اللہ کو میں جواب دوں گا؟ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی کہ آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے سر دھر چلے۔ آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے سر دھر چلے،
وہاں سے پرچہ نہ لائے تھے ساتھ میں، تو دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے، کوئی پرچہ کوئی کاغذ کوئی چیز پاس نہیں تھی، تو وہاں سے پرچہ نہ لائے تھے ساتھ میں، اور ہاں یہاں سے سمجھانے کو لے دفتر چلے، یہاں سے سمجھانے کو لے دفتر چلے، آئے تو تھے وہاں سے خالی ہاتھ، لائے تو کچھ بھی نہیں تھے، لیکن یہاں سے اپنی بد اعمالیوں کے دفتر لے کے چلے گئے، تو سوچنا چاہیے کہ پھر انجام کیا بنے گا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو کیا چیز اللہ کو ہم پیش کریں گے۔ اس لیے اس زبان کی نعمت کا جائزہ روزانہ لینا چاہیے، اور اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اگر آدمی اس کے مصرف کو درست کرنا چاہتا ہے تو سوچ کر بولنے کی عادت ڈال لے، کہ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرے، پہلے تول اور بعد میں بول۔ اگر آدمی سوچ کر بولنے کی عادت ڈالے تو بہت سی ایسی گفتگو سے انسان بچ سکتا ہے جو بعد میں اس کے لیے پچھتاوے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور اکثر گھروں کی زندگی کے اندر ایسے واقعات روز رونما ہو جاتے ہیں، گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہے، آپس کا اختلاف ہے، کیوں بڑھتا ہے؟ اس زبان کی بے احتیاطی سے بڑھتا ہے، کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے زبان کو قابو کر لیا جائے، اور یاد رکھیے کہ اگر اس کو قابو انسان نہیں کرتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پچھتاوا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نفرتیں۔ کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ تلوار کا لگایا ہوا زخم تو بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا جو لگا ہوا زخم ہے یہ بھرا نہیں کرتا۔ یہ زبان کا زخم ایسا لگتا ہے کہ یہ زخم بھرا نہیں کرتا۔ اور اکثر گھروں کے اندر جو فساد ہے اس زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہے، کہ زبان قابو کے اندر نہیں، جذبات، غصہ اور اس کا اظہار زبان سے، اور پھر بعد میں پچھتاوا بھی ہے۔ بعد میں پھر یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں، تو جب تیر کمان سے نکل گیا، وہ نکلا ہوا تیر کبھی واپس آیا کرتا ہے؟ جس کو زخم لگنا تھا وہ لگ گیا، اب یہ کہنے سے کیا اس کی کوئی تلافی ہو سکتی ہے؟ زخم تو لگ گیا۔ اس لیے یہ زبان کی جو بے احتیاطی ہے یہ دلوں کو پھاڑ دیتی ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے، خاص کر خواتین کے اندر یہ حوصلہ کم ہوتا ہے کہ بہت جلد غصے میں آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، اور جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا، اس کے نتیجے کو نہ سوچا کہ آخر اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ بولنا تو بہت آسان ہے، ہر آدمی جو چاہے بول سکتا ہے، کوئی پابندی تو لگائی نہیں کسی نے، بول سکتا ہے، لیکن اگر یہ سوچ کر بولے کہ کل اس بولنے کا حساب ہوگا اور یہ جو بول ہے کل یہ تولا جائے گا، تو پھر انسان کے اندر فکر ہوتی ہے کہ اس کی قیمت بھی تو چکانی ہے۔ بولنے کو جو چاہے بول لے، لیکن کل جب اس کی قیمت چکانے کا وقت آئے گا تو کیا انسان کے اندر اتنی سکت ہوگی کہ اپنے بول کی قیمت کو چکا سکے؟ اس لیے ایک آسان سی بات ہے کہ بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ جذبات کے اندر، غصے کے اندر کبھی اپنی زبان سے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے، کیونکہ غصے اور جذبات میں ہمیشہ غلط بات زبان سے نکلتی ہے، صحیح انسان اپنی بات کو پیش نہیں کر سکتا، کوئی صحیح بات کہہ نہیں سکتا۔ اس لیے غصہ قابو ہو جائے، اس کے بعد آدمی بات کرے۔ آج گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے، آج نوجوانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ باپ کو سمجھانے کے لیے بات کہتا ہے، باپ بڑا ہے، خیر خواہ ہے، اور یہ دنیا میں ایسا رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا، ماں باپ کا، کہ دنیا کے اندر اس رشتے کا کوئی بدل بھی موجود نہیں ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ دو تعلق اور دو رشتے ایسے ہیں کہ جس میں انسان یہ چاہتا ہے، ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ترقی کر کے مجھ سے آگے نکل جائے، اور ایک شیخ یہ چاہتا ہے کہ میرا مرید ترقی کر کے یہ مجھ سے آگے نکل جائے۔ لیکن اس ترقی کو پانے کے لیے کچھ رکاوٹوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، وہ ترقی کو ایک چھلانگ لگا کے حاصل نہیں ہو جاتی۔ آج نوجوانوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی،
کہ بڑے اگر سمجھاتے ہیں کہ بھائی اپنی رفتار کو ذرا تھوڑا قابو میں رکھو، اگر اس رفتار کو قابو میں نہ رکھا تو کہیں گر پڑو گے، ٹکرا جاؤ گے، ترقی سے رہ جاؤ گے. لیکن یہ چاہتا ہے کہ میں ایک چھلانگ لگا کے آگے پہنچ جاؤں، اپنے بڑوں کی بات کو رد کر دیتا ہے. باپ سمجھاتا ہے تو یہ غصہ ہو جاتا ہے. اس لیے نوجوانوں کو بھی اپنے جذبات کو قابو کے اندر رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا باپ، میرا استاد یا میرا شیخ اگر مجھ سے کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کا منشا دشمنی نہیں ہے، دوستی ہے. اس کا منشا بدخواہی نہیں ہے، خیر خواہی ہے. وہ خیر خواہی کے اندر یہ بات کہہ رہا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی بڑوں کے لہجے میں کچھ تیزی آ جاتی ہے، کچھ تلخی آ جاتی ہے، لیکن منشا اس کا محبت ہوتا ہے. تو اس بات کی تیزی یا تلخی کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کی منشا کو دیکھنا چاہیے. جیسے ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو دوا تو کڑوی ہوتی ہے، تو کڑوی دوا حلق سے کیوں اتار لیتے ہو؟ کبھی سوچا کہ ڈاکٹر دشمن تھا، اس نے کڑوی دوا دے دی؟ نہیں، وہاں تو کبھی خیال نہیں آتا. کبھی ڈاکٹروں کو کوئی دشمن تو نہیں کہتا، وہاں تو شوق سے کڑوی دوا پی لیتے ہیں. کس لیے پی لیتے ہیں؟ کہ جی کڑوی دوا پیئیں گے تو شفا ملے گی، مرض سے نجات ملے گی. تو اسی طرح سے اگر کبھی باپ، شوہر، استاد، شیخ اگر کوئی بات صحیح کر رہا ہے لیکن انداز میں اگر کوئی تیزی نظر آتی ہے، کوئی تلخی نظر آتی ہے، اسے برداشت کر لینا چاہیے. اور اس کو برداشت کرنے کا ایک آسان سا طریقہ کہ اس بات کو سوچنا چاہیے اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھے کوئی کہنے والا تو موجود ہے. میرا باپ موجود ہے، میرا شیخ موجود ہے، شوہر موجود ہے، استاد موجود ہے، کوئی روک ٹوک کرنے والا تو ہے نا. تو میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میرے بڑوں کا سایہ میرے سر پر موجود ہے. ارے بھائی، بڑوں کی زندگی کے اندر قدر کر لو، زندگی میں قدر کر لو. اگر زندگی کے اندر انسان اپنے بڑوں کی قدر نہیں کرتا تو یہ تو سائے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں. دنیا میں ہمیشہ کس نے رہنا ہے؟ لیکن بعد میں انسان کا جو پچھتاوا ہے اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے اور زندگی کے اندر اس پچھتاوے سے اسے نجات نہیں ملتی، پچھتاتا ہے. کاش کہ اپنے بڑوں کی بات مان لیتا. خواتین بعد میں روتی ہیں، شوہر کا سایہ سر سے چلا گیا، روتی ہیں، کاش کہ شوہر کے ساتھ اچھا وقت گزار لیتی. لیکن جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، اور گزرا ہوا وقت کبھی پلٹا نہیں کرتا، کبھی لوٹا نہیں کرتا. اس لیے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. اور اس تبدیلی کی جو ابتدا ہے، اس تبدیلی کی ابتدا زبان سے ہے. آج تو معاملہ یہ ہے کہ خواتین اپنے بچوں کو بد دعائیں دینے لگتی ہیں. یعنی زبان اتنی بے قابو، جذبات اتنے بے قابو کہ وہ بچہ جو جگر گوشہ ہے، وہ شوہر جو سر کا سائبان ہے، جو تمہیں تحفظ دیتا ہے، اللہ نے تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ اسے بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک پاک دامن زندگی انسان گزارتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اولاد کو بد دعائیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ پاگل پن ہے، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. کہ وہ جگر گوشہ کہ جسے 9 مہینے ماں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، کوئی عقل مند ماں اسے بد دعا دے سکتی ہے؟ آپ اندازہ لگائیے اور یاد رکھیے، ڈرنے کا مقام ہے کہ اللہ نے رات دن کے اوقات میں 24 گھنٹے میں کوئی گھڑی قبولیت کی ایسی رکھی ہے کہ اس قبولیت کی گھڑی میں انسان جو زبان سے نکالتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بچہ تھا، شرارتیں کر رہا تھا، تو ماں نے بد دعا دے دی. اس لیے کبھی بد دعا کے کلمات زبان سے نہیں نکالنے چاہیے. ماں نے بد دعا کیا دی؟ اللہ کرے کہ تو چارپائی پہ لگ جائے. بس کوئی قبولیت کی گھڑی تھی، وہ بد دعا قبول ہو گئی.
ایسی بیماری لگی کہ چرپائی پہ لگ گیا. اب ماں روتی ہے، خدمت کرتی ہے، پیشاب پخانا بستر پہ، کھانا پینا بستر پہ، روتی ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ جو قبولیت کی گھڑی تھی ہونا تھا ہو گیا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے. اسی بزرگوں نے فرمایا کہ یہ زبان کی جو حفاظت ہے یہ ایمان کی حفاظت ہے، کہ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی. کیونکہ کبھی زبان سے انسان ناشکری میں، جذبات میں ایسے کلمات نکال دیتا ہے بے احتیاطی کے اندر، بغیر سوچے سمجھے، کہ جو اسلام اور ایمان سے نکال کر کفر میں لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں. ایسے کلمات اس زبان سے نکل جاتے ہیں. تو نعمت تو بہت بڑی ہے اور فائدہ بھی اس کا بہت بڑا ہے. زبان نعمت بھی بہت بڑی، فائدہ بھی بہت بڑا، لیکن اس کے فائدے کو حاصل کس طرح سے کیا جائے؟ اس کے فائدے کو حاصل کرنے کا پہلا قدم یہی ہے. کل سے میں یہی بات سمجھا رہا ہوں، اس زبان کو قابو میں رکھو. سوچ کر بولنے کی عادت ڈالو، غصے کو پینے کی عادت ڈالو. جذبات کا اظہار کرنا، غصے کا اظہار کرنا، یاد رکھیے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں، جس کے جسمانی اور روحانی نقصانات ہیں. کہ آدمی غصے کے اندر، تیزی کے اندر جو باتیں زبان سے کہہ جاتا ہے، پھر وہ زبان کی وجہ سے اتنا بدنام ہو جاتا ہے کہ پھر دوسرے لوگ اس سے بچتے ہیں کہ بھائی زبان کا بہت خراب ہے. خواتین کے اندر کوئی اس طرح کی زبان بولنے والی ہو، عورتیں اس سے بچتی ہیں کہ بھائی اس کی زبان تو بہت گندی ہے، اس سے بچو، اپنے کپڑے بچاؤ. انسان دنیا کے اندر رسوا ہو جاتا ہے. اس لیے جذبات کا اظہار اور جذبات کی ترجمانی کبھی غصے کے ساتھ نہیں ہوا کرتی، بلکہ برداشت کی عادت ہونی چاہیے، طبیعت کے اندر تحمل ہونا چاہیے. اس لیے حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جب تمہیں غصہ آئے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اپنی حیت کو بدل لو، لیکن اپنے جذبات کا اظہار نہ کرو. اور پینے کی چیزوں میں جتنی قسم کی چیزیں انسان پیتا ہے، پانی ہے، مشروبات ہیں، اس پینے کی چیز میں جو سب سے بہترین چیز ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ غصے کا گھونٹ ہے، کہ وہ اس غصے کے گھونٹ کو پی جائے. اور جو آدمی اس غصے کے گھونٹ کو پی لیتا ہے، جہاں غصہ جاری کر سکتا ہے غصے کو جاری نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اسے تہجد گزاروں میں شامل کر دیتا ہے. اللہ اس کے سینے کو حکمت سے بھر دیتا ہے کہ غصہ جاری کر سکتا تھا لیکن غصے کو جاری نہیں کیا. اس لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی اس نے میری کتنی غلطی کی ہے. یعنی غصے کا ایک عملی علاج یہ بزرگوں نے بیان کیا، بجائے اس کے کہ جذبات میں انسان بہہ جائے. سوچے کہ اس نے میری کتنا قصور کیا ہے. ظاہر ہے کہ کتنا قصور کیا ہوگا، اور پھر یہ سوچے کہ میں اللہ کا کتنا قصوروار ہوں، یہ میرا کتنا قصوروار ہے اور میں اللہ کا کتنا قصوروار ہوں. جب آدمی اس بات کو سوچے گا تو اسے احساس ہوگا کہ اس نے میرا قصور کم کیا ہے اور میں نے اللہ کا قصور زیادہ کیا ہے، میں بڑا مجرم ہوں. یہ تو اتنا اس نے جرم نہیں کیا جتنا میں اللہ کا مجرم ہوں. تو پھر اللہ کا میرے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ اللہ کا میرے ساتھ معاملہ درگزر کا ہے. اللہ کا معاملہ مہلت کا ہے، ڈھیل کا ہے. اللہ مہلت دیتا ہے کہ شاید معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تو جب اللہ مجھے مہلت دے رہا ہے تو پھر مجھے بھی مہلت دینی چاہیے اور مجھے بھی اس سے درگزر کرنا چاہیے. اور جو اس زمین پر لوگوں سے درگزر کرتا ہے، زمین پر لوگوں سے درگزر، اللہ قیامت کے دن وہاں اس سے درگزر کرے گا، اور وہ وہاں اس بات کا زیادہ مستحق ہوگا، زیادہ چاہت دل کے اندر ہوگی کہ درگزر کیا جائے. کیونکہ وہاں اگر کسی کا حساب ہو گیا اور سوال جواب ہو گیا تو پھر وہاں بچنے کی امید نہیں ہے. وہاں اگر کسی سے سوال پوچھ لیا گیا تو پھر وہاں پر بھائی بچنے کی امید نہیں ہے. اس لیے ڈرنے کا مقام ہے کہ انسان کچھ ایسی نیکیاں کر جائے، کچھ ایسا عمل کر جائے
کہ جس میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس نے بھلائی کی ہو، لوگوں کے ساتھ درگزر کیا ہو، وہ لوگوں کے کام آیا ہو، کسی کی مصیبت اور پریشانی کو اس سے دور کیا ہو، کچھ ایسے کام کر لے۔ آج سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر کے نماز پڑھ کے بہت بڑے عبادت گزار بن گئے، اب اس کے بعد ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے بھائی، عبادت اگر کرتے ہو، نماز اگر پڑھتے ہو، یہ تو اپنے حصے کا کام کرتے ہو نا، اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہو۔ اللہ کو قرض دینا کیا ہے؟ اللہ کو قرض دینا یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے بھلائی کرو، خیر خواہی کرو، ایثار سے کام لو، لوگوں کی ناگواریوں پہ صبر کرو، اللہ کی مخلوق سے درگزر کرو۔ اور جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، ایثار سے کام لیتا ہے، یہ ایسا ہے جیسے وہ اللہ کو قرض دیتا ہے۔ اور جب یہ اللہ کو قرض دیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جتنا قرض دیا اتنا واپس ملے گا، پھر جو کچھ اللہ اسے واپس دینے والا ہے اس کے تصور سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہ ہے اصل چیز کہ انسان اللہ کی مخلوق کے لیے خیر خواہی کرنے والا اور بھلائی کرنے والا بن جائے۔ آج جمعے میں بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ نفسا نفسی کا زمانہ ہے، ہر آدمی اپنے اپنے پیچھے لگا ہوا ہے کہ بس میرا بھلا ہو جائے، میری ضرورت پوری ہو جائے، دوسرے کا چاہے کچھ بھی ہو۔ تو اسلام اور دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا، ہمارے نبی کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ بھلائی اور خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، ایثار ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک اللہ والے کہیں سفر سے واپس گھر پہ پہنچے، رات کا وقت ہے، گھر پہنچے تو بیوی سے پوچھا کہ بھئی کیا بنا ہے؟ کہا جی کھچڑی بنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی سفر سے آئے، مشقت کو برداشت کر کے، اور کھچڑی کا نام سن کے تو ویسے ہی انسان کو ایک دم سے کرنٹ لگتا ہے۔ برداشت کیا، صبر کیا، اور جب کھچڑی کھانے کے لیے بیٹھے تو کھچڑی بھی پھیکی۔ کھانے میں کھچڑی ہو اور پھیکی ہو، وہ حلق سے کیسے اترے؟ غصہ بھی بہت آیا، لیکن اس غصے کو برداشت کیا، غصے کو پی لیا، اور یہ سوچ کر پی لیا کہ چلو کوئی بات نہیں، اللہ کی بندی ہے، درگزر کر دیا، اور اس کو پھیکی کھچڑی کو کھا لیا۔ جب بعد انتقال کے اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، حساب کتاب ہوا، کہا کہ کوئی نیکی تمہاری ہمیں پسند نہیں آئی۔ کسی نے خواب میں دیکھا، بھئی کیا معاملہ ہوا؟ کہا جی وہاں تو جب پیشی ہوئی، کہا کہ کوئی نیکی تمہاری پسند نہیں آئی، بس ایک نیکی ایسی تھی کہ تم نے ہماری وجہ سے اپنی بیوی سے درگزر کیا تھا کہ چلو اللہ کی مخلوق ہے، اس سے درگزر کر دو، بس اس وجہ سے تم سے ہم درگزر کیے دیتے ہیں کہ تم نے ہماری نسبت کا خیال کیا تھا کہ یہ اللہ کی بندی ہے، اس وجہ سے تم نے اس سے درگزر کیا، آج ہم تم سے درگزر کیے دیتے ہیں۔ اور کوئی یہ سمجھے کہ جی میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں تو میری نمازیں مجھے بخشوا دیں گی۔ حدیث میں ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کہ جس نے 500 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، جب اس کا انتقال ہوا، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ اسے میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ اور ہمیشہ اللہ سے اللہ کے فضل کا سوال کرنا چاہیے، اللہ سے اس کے عدل کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی اللہ سے انصاف نہ مانگو، ہم انصاف کے معیار پہ پورے نہیں اتر سکتے، بہت قصور، بہت جرم ہماری زندگی کے اندر ہے۔ جب اللہ سے سوال کرے، اللہ سے فضل کا سوال کرے کہ یا اللہ میں تیرے فضل کا سوالی ہوں، تیرے فضل کا بھکاری ہوں۔ کبھی اللہ سے عدل نہ مانگنا۔ تو جب اللہ نے یہ کہا کہ میرے فضل سے اسے جنت میں داخل کر دو، فرشتوں سے فرمایا، تو وہ شخص کہنے لگا کہ 500 برس تو میں نے عبادت کی ہے اور اب بھی میں آپ کے فضل سے جنت میں جاؤں تو میری عبادت کہاں گئی؟ 500 برس کی عبادت، آج تو عمر ہی 50 سال 70 سال کی ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا اچھا، فرشتوں سے فرمایا کہ اسے ذرا جہنم کے قریب سے لے کے گزر جاؤ۔ جہنم کے قریب سے لے کر جب گزرے
تو اس کی تپش، اس کی حدت، گرمی کی شدت، پیاس لگنے لگی۔ فرشتوں سے کہا جی پانی، کہا کہ یہ دنیا نہیں ہے بڑے مفت پانی کے پیالے پیے، یہاں تو پانی قیمت سے ملتا ہے۔ پوچھا کہ ایک پیالے کی کتنی قیمت ہے؟ کہا کہ ایک پیالے پانی کی جو قیمت ہے وہ 500 برس کی عبادت ہے۔ کہا ٹھیک ہے مجھے ایک پانی کا پیالہ دے دو۔ ایک پانی کا پیالہ پیا، آگے بڑھے تو پھر پیاس لگی، اب تو پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ نے کہا کہ حساب دو، دنیا میں کتنے پیالے پانی کے پیے تھے، کتنے پانی کے پیالے پیے تھے۔ اب سمجھ میں آئی کہ اپنے عمل سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جو جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو جنت میں جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا، اپنے عمل سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، اگر جنت میں جاؤں گا تو اللہ کے فضل سے جاؤں گا۔ تو اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ اور اللہ کا فضل انسان پر کب آتا ہے؟ جب اللہ کی مخلوق کی بھلائی دل میں آ جاتی ہے، ہمدردی دل کے اندر آ جاتی ہے۔ آج لوگ شکوہ کرتے ہیں، خواتین کے اندر شکوہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا شوہر تو ہم سے محبت کرتا ہی نہیں۔ انسانوں میں شکوہ ہوتا ہے جی لوگ تو ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہم سے محبت تو کرتے نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جس چیز کی چاہت آپ کے دل کے اندر ہے، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، تو آسان سا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کی عزت کرنے والے بن جائیں، آپ دوسروں کو عزت دینے لگیں، اللہ آپ کو عزت دلوانے لگے گا۔ لیکن پہلے اپنے پاس سے کچھ خرچ تو کرو، پہلے اپنے پاس سے کچھ دینے والے تو بنو، پھر اللہ خود بخود تمہیں دلوانے والا بن جائے گا۔ اور جو اللہ کی طرف سے ملنے والا ہوگا وہ اتنا پائیدار ہوگا کہ کوئی آپ سے چھین بھی نہیں سکے گا۔ تو پہلے لوگوں کی عزت کرنے والے آپ بن جائیں، اللہ آپ کی عزت کرا دے گا۔ آپ محبت دینے والے بن جائیں، محبت بانٹنے والے بن جائیں، اللہ آپ کو محبت دلوا دے گا، لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہے، یہ ترتیب کے خلاف ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور ہم ہر چیز کی چاہت اپنے دل کے اندر رکھیں، ہم لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کریں اور توقع یہ رکھیں کہ لوگ ہم سے اچھا سلوک کریں۔ خواتین جو ہے شوہر کے ساتھ برا سلوک کریں، چاہے کہ شوہر اچھا سلوک کرے۔ نہیں بھائی، پہل خود انسان کو کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے ہاں وہ بندہ زیادہ پسندیدہ ہے جو بھلائی کے کام میں، نیکی کے کام کے اندر پہل کرنے والا ہو، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو ہمیں اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی ہم سے بھلائی کرے تو ہم اس سے بھلائی کریں۔ اور یاد رکھیے کہ بھلائی کے بدلے اگر کوئی بھلائی کرتا ہے تو یہ بھلائی نہیں ہے، یہ مکافات ہے، بدلہ ہے۔ بھلائی تو وہ کہلاتی ہے، خیر خواہی تو وہ کہلاتی ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے، کوئی آپ کو برا کہے، بدخواہی کرے اور اس کے بدلے آپ اس سے بھلائی کریں۔ یہ ہے صلہ رحمی، یہ جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے جوڑوں جو مجھ سے توڑے، اور میں اسے دوں جو مجھے محروم کرے، یعنی جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں، اور جو مجھ سے توڑے میں اس سے جوڑوں۔ یہ ہے خیر خواہی جس کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر جو تلخیاں ہیں، دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ ہمارے اپنے رویے درست نہیں ہیں، ہماری اپنی عادات اور اخلاق درست نہیں ہیں۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی نہیں کرتے، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، تلخی اور غصے سے پیش آتے ہیں، تو پھر ماحول درست کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم توقع بھی یہ رکھتے ہیں کہ پہلے دوسرا صحیح ہو جائے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ بھائی دوسرے کے اوپر تو آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ دوسروں کو تبدیل کرنا چاہتے ہو تو دوسروں کے اوپر آپ کو اختیار نہیں ہے،
دوسرا آپ کے قابو میں نہیں ہے کہ آپ اس کو تبدیل کر دو، لیکن آپ کو اپنے اوپر اختیار ہے۔ دوسرا بدلتا ہے یا نہیں بدلتا، وہ صحیح راستے پر آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن آپ کو اپنے اوپر اختیار ہے۔ آپ پہلے اس اختیار کو اپنے اوپر استعمال کیجئے، آپ اپنے کو درست کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ دوسرے کے اندر بھی تبدیلی آ جائے گی۔ اور ہم ترتیب کے خلاف کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے پہلے صحیح ہو جائیں، ہم پہلے دوسروں کو درست کر دیں، ہم اپنے آپ کو درست نہ کریں۔ یاد رکھیے کہ باپ اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا درست ہو جائے، وہ اچھا انسان بن جائے، تو باپ کو پہلے خود اچھا انسان بننا ہوگا۔ بیوی چاہتی ہے کہ شوہر اس کے حق میں بہتر ہو جائے، تو پہلے بیوی کو بہتر بننا ہوگا۔ شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی اس کی اچھی بن جائے، تو پہلے شوہر کو اچھا بننا ہوگا۔ ابتدا یاد رکھیے کہ اپنی ذات سے کرنی چاہیے، اور جب ہم ترتیب کے خلاف کرتے ہیں، پہلے دوسروں کو درست کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ دوسرے کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ہم پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، اختلاف کا شکار رہتے ہیں۔ پھر بجائے محبتوں کے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں پھر نفرتیں ہوتی ہیں، بجائے قربت کے دوریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس سبق کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں درستی کا جو آغاز کرنا ہے وہ اپنی ذات سے کرنا ہے، پہلے اپنے آپ کو بنانا ہے، پہلے اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ ابھی ہمارے قاری مولانا نعمت الحق صاحب تلاوت کر رہے تھے نا نماز میں، اس میں یہی رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اللہ نے اہل ایمان کو خطاب کیا، لیکن پہلی بات کیا فرمائی؟ قوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم بعد میں ہے کہ پہلے تم اپنے آپ کو درست کرو، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کی فکر کرو۔ اب اپنے آپ کو انسان درست نہ کرے اور یہ چاہے کہ میں سب کو درست کر لوں، تو یاد رکھیے کہ یہ ترتیب کے خلاف ہے۔ ترتیب کے ساتھ جب آدمی چلے گا، اور جب ایک انسان اپنے آپ کو بدلتا ہے، اپنے اندر سے اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے، اس کا عزم اور ارادہ کرتا ہے، تو پھر اس تبدیلی کا اثر، اس درستی کا اثر اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، وہ خود بخود دوسروں کے اندر منتقل ہونے لگتا ہے، اس کے اچھے اثرات منتقل ہونے لگتے ہیں۔ جیسے مثال ہے کہ خوشبو جو ہے وہ کبھی چھپی نہیں رہا کرتی، کہ لاکھ اس خوشبو کو آپ چھپائیں لیکن اس کی خوشبو پھیل کر رہتی ہے۔ اسی طرح سے نیک آدمی کی نیکی کا جو اثر ہے وہ پھیل کر رہتا ہے، وہ اس کی ذات تک محدود نہیں رہا کرتا۔ تو اس لیے اس تبدیلی کا آغاز، رویوں کی درستی کا آغاز، آج گھر گھر میں شکایت ہے، گھر گھر کے اندر ایک نفرت ہے، عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے، شکوے شکایتیں۔ آپ جس گھر کی آپ بات لے لیں، جس گھر کو سن لیں، ایک شکایتوں کے انبار ہیں، ایک شکایتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ آخر کہیں رکے گا یا نہیں رکے گا؟ اور اگر اس کو روکنا ہے، اس کا راستہ یہی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیں، انشاءاللہ سب کچھ بدلنے لگے گا۔ ذات کی تبدیلی پہلے ہے، ذات کی اصلاح پہلے ہے، عالم کی اصلاح بعد میں ہے، پہلے فرد کی اصلاح ہے، افراد کی اصلاح بعد میں ہے۔ اور اس ایک فرد سے جب وہ ایک ایک فرد اپنی اصلاح کا اہتمام کرے گا، اسی سے معاشرہ درست ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہمیں آج کا یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانی ہے، اپنے رویوں کو ہم نے بدلنا ہے، اور اس میں کسی کا انتظار نہیں کرنا۔ اس میں شوہر کو یہ انتظار نہیں کرنا کہ بیوی پہلے جو درست ہو جائے، نہیں، اپنی طرف سے اپنے رویے کو درست کر لے، بیوی کے اندر بھی تبدیلی آنے لگے گی۔ اس لیے اس بات کا عزم لے کر جائیں کہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کرنی ہے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی ہو، خیر خواہی ہو، ایثار کا جذبہ انسان کے اندر ہو، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ کو یہ عمل بندے کا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ، حفظ لسان پر بات یہ چل رہی تھی، اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور اس زبان کو اللہ اپنے ذکر میں لگانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر ذکر کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر